اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ 5ویں امام وہ امام ہیں کہ جسے اللہ کے رسول نے 2 شخصیات کے ذریعے سے اپنا سلام بھجوایا تھا۔ ایک رسول کے صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، اور دوسری شخصیت تھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ کتاب الغیبۃ للنعمانی میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سَيُولِدُ محمد ابن علی فی حیاتک، اے بیٹا تمہاری زندگی میں محمد ابن علی یعنی 5ویں امام کی ولادت ہوگی، فَقْرَأْهُ مِنِّي السلام، تو میری جانب سے سلام اسے پہنچا دینا۔ اب رسول کا یہ سلام کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے 5ویں امام کو پہنچایا؟ تو کتاب تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اس روایت کو لکھا ہے کہ 5ویں امام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے اپنی گود میں لیا ہوا تھا، اور وقال علی امام نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئک السلام، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا تھا۔ اس طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا کا سلام اپنے پوتے امام باقر علیہ السلام کو پہنچایا۔ امام باقر علیہ السلام باقر العلوم کے لقب سے مشہور ہیں۔ اپنے نانا رسول خدا کے علم کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ایک عمومی خصوصیت یہ ہے کہ جو 5ویں امام کی زندگی میں ہمیں کھل کر نظر آتی ہے کہ امام معصوم ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیعہ، جب بھی کوئی مومن اپنے امام سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کا اظہار کرتا ہے اور شوق زیارت میں اپنے امام سے ملنا چاہتا ہے، تو امام بھی بڑھ کر اپنے چاہنے والے کا اسی طرح سے استقبال کیا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے الخرائج والجرائح، قطب الدین راوندی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک شخص ہے عبداللہ ابن عطا، وہ کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا، اور جب میں تمام مناسک سے اور اعمال حج سے فارغ ہو گیا تو وقت بچا تھا، اور میں نے ارادہ کیا، یہ سوچا کہ مدینے جا کر اپنے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں۔ لہذا امام کے شوق میں امام سے محبت کرتے ہوئے اور پوری فرط محبت کے ساتھ امام کی زیارت کا میں نے ارادہ کیا۔ جب مدینہ پہنچا تو سردیوں کا دن تھا اور تاریک رات ہو رہی تھی، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ میں امام کے دروازے پر پہنچا تو سوچنے لگا کہ اس آدھی رات کے پہر میں کیا امام کی زیارت کرنا مناسب ہے، دستک دینا اور امام کو ڈسٹرب کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، یہ فکر ہی کر رہا تھا کہ دروازے کے پیچھے سے خود امام باقر علیہ السلام کی یہ صدا مجھے سنائی دی کہ وہ اپنی کنیز کو کہہ رہے تھے، یا جاریہ افتح الباب لابن العطا، ابن عطا کے لیے اس دروازے کو کھول دو، فإنہ اصابہ البرد فی ہذہ اللیلہ، اس لیے کہ اس رات میں ابن عطا کو بہت سردی اور ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ جب بھی کوئی چاہنے والا، کوئی ماننے والا فرط محبت کے ساتھ اور امام کی شوق میں، زیارت کے جذبے میں امام سے ملنا چاہتا ہے تو امام بھی بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور امام نے دروازے کو کھولا اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں امام کی زیارت کے لیے امام کے گھر میں داخل ہوا۔ اسی انداز کی روایت ہمیں محمد ابن مسلم کی بھی نظر آتی ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کتاب الاختصاص میں بھی اس روایت کو ذکر کیا، اور متعدد کتب میں اس روایت کا تذکرہ ملتا ہے۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ سے یہ قصد اور ارادہ کیا کہ مدینے جا کر اپنے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کروں گا۔ سفر پر نکلے، راستے میں شدید بیمار ہو گئے،
اتنی حد تک بیماری طاری ہو گئی کہ چلنے کی سکت نہ رہی، گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے سفر کو طے کیا، اور بالآخر جب مدینے پہنچے تو کسی سرائے میں مسافر خانے میں انہوں نے اپنے ٹھہرنے کا انتظام کیا، اور بستر پر آ کر جب لیٹے تو کہتے ہیں کہ اس قدر طاقت جواب دے چکی تھی کہ بستر سے ہلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ امام کے شوق میں اور امام کی محبت میں کوفہ سے چلے تھے، مدینہ امام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، جیسے ہی مدینے میں امام کو اطلاع ملی کہ محمد ابن مسلم مدینے آئے ہیں، ایک غلام کو بھیجا۔ خود محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس امام کا غلام آیا، ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں شربت تھا، اور اس غلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد ابن مسلم، امام نے یہ شربت کا پیالہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک محمد ابن مسلم کے گھر سے واپس نہ آنا جب تک کہ تمہارے سامنے شربت کو پی نہ لے، لہذا آپ اسی وقت اس شربت کو نوش فرمائیے۔ محمد ابن مسلم نے اس پیالے کو لیا اور شربت کو پینا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ اتنا لذیذ اور خوش ذائقہ ٹھنڈا مشروب تھا کہ اس سے پہلے اتنا بہترین مشروب میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس شربت کو پیا تو میری بیماری آہستہ آہستہ میرے جسم سے رفع ہونے لگی، میری طاقت بحال ہونے لگی، اور ایسا لگا کہ میری قوت پوری طرح سے میرے جسم میں توانائی واپس آ چکی ہے۔ اور پھر اس غلام نے کہا کہ میرے آقا نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جیسے ہی محمد ابن مسلم اس شربت کو پی لیں تو ان سے کہنا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آ جائیں۔ لہذا محمد ابن مسلم کھڑے ہوئے، اسی وقت وہ امام کے دروازے پر آتے ہیں، اذن طلب کرتے ہیں۔ دروازے پر جب دستک دی تو پانچویں امام اندر سے یہ جملہ کہتے ہیں، ادخلو ادخلو یا محمد ابن مسلم، اے محمد ابن مسلم داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اور جب محمد ابن مسلم داخل ہوتے ہیں، اب آپ ذرا تصور کیجئے، اپنے خیال کو اس طرف لے جانے کی کوشش کیجئے اپنی زندگی میں کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی یہ حالات پیش آتے ہیں، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار، والدین ہوں، اولاد ہوں، ہمارے بھائی بہن ہوں، جب کافی عرصے ان سے دوری رہی ہو اور بہت سالوں کے بعد جب ان سے ملاقات ہو رہی ہو، وطن واپس لوٹ رہے ہوں، انسان انہیں ایئرپورٹ لینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے جب جائے اور پہلی نظر ان کے چہرے پر پڑے تو انسان کے تاثرات اور انسان کے خیالات کس طرح ہوتے ہیں۔ انسان جذبات کے مارے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، بعض اوقات انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور لپک کر انسان اپنے اس عزیز کی طرف دوڑتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ بس یہی انداز محمد ابن مسلم کا تھا۔ جیسے ہی امام کے چہرے پر پہلی نگاہ پڑی، زار و قطار رونے لگے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، فوراً امام کے ہاتھ پر بوسہ لیا، امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور زار و قطار روتے جا رہے۔ امام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ما یبکی کا، اے محمد ابن مسلم کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اور اس موقع پر محمد ابن مسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ یا مولا ابکی علی اغترابی و بعد الشقت، کہ اے مولا میں اپنی غربت وطنی پر رو رہا ہوں، اور چونکہ میرا وطن، میرا گھر آپ سے بہت دور ہے اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس زیادہ عرصے ٹھہر سکوں، اور میں اپنی محبت کی خاطر، اپنے اس عشق اور جذبے کی خاطر جو آپ سے رکھتا ہوں، آپ سے بار بار ملنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وسائل ساتھ نہیں دیتے کہ میں زیادہ عرصے آپ کے پاس رک سکوں، لہذا ان ساری باتوں کو سوچ کر میں رو رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ دیکھو، اگر تم ہم سے دوری پر رو رہے ہو، ہم سے غربت وطنی پر رو رہے ہو، تو یہ پروردگار متعال نے ہمارے شیعوں اور مومنین کا امتحان رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ کبھی راحت اور سکون اور آرام میں نہیں ہیں، اس لیے کہ مومن کا امتحان بہت جلدی اس دنیا میں اس پر نازل ہوتا ہے۔ راحت اور آرام آخرت میں پروردگار نے ہمارے شیعوں کے لیے رکھا ہے۔ اور اگر تم اس بات پر رو رہے ہو کہ غریب الوطنی کا عالم ہے، تم ہم سے بہت دور ہو، تو تمہارے لیے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں نمونہ موجود ہے کہ انہیں بھی غربت وطنی کے عالم میں بغیر ناصر اور مددگار کے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی اپنے وطن سے نکالے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ شاید ممکن ہے امام محمد ابن مسلم کو اس بات کی طرف بھی
نشاندہی کرنا چاہتے ہوں کہ دیکھو تم مدینے سے تو بہت دور ہو، ہم سے تمہارا تعلق نہیں ہو پاتا، لیکن تم چونکہ کوفہ میں رہتے ہو اور ہمارے جد سید الشہداء تمہارے نزدیک ہیں، تم چاہو تو ہم سے ملاقات نہ ہو سکے تو کربلا چلے جایا کرو اور ہمارے جد سید الشہداء کی قبر پر جا کر کے ان کی زیارت کر لیا کرو۔ اگر آج کل کے حالات کو انسان اپنے ذہن میں رکھے تو راستے بند ہیں، وسائل مہیا نہیں ہیں۔ ہر مومن اور مومنہ کے دل کی تڑپ ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ راستے کھل جائیں اور مومن اور مومنہ دوڑتے ہوئے اپنے مولا اور آقا سید الشہداء کی زیارت کے لیے پہنچ جائے۔ تو یہ پانچویں امام کا پیغام تھا جو محمد ابن مسلم کے لیے تھا۔ اور پھر آخری جملہ جو امام نے کہا کہ یہ جو تم نے کہا کہ تم جذبے کے ساتھ، فرط محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ بار بار ہماری زیارت کرنا چاہتے ہو، ہم سے ملنے آنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری محبت یقیناً خدا کی نگاہ میں ہے، اور اگر تم صدق دل سے ہم سے محبت کرتے ہو تو پروردگار تمہیں اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی انسان اس طرح سے ائمہ معصومین سے عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے تو شفیق اور مہربان باپ کی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام بھی اپنے شیعوں کا، اپنے مومنوں کا اسی طرح سے استقبال کیا کرتے ہیں۔ یہی وہ مولا اور آقا ہیں کہ جنہیں زہر دیا گیا۔ البتہ یہاں پر اختلاف ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے زہر دیا، اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کے بیٹے حشام ابن عبد الملک نے پانچویں امام کو زہر دیا۔ تحفے میں، ہدیے میں امام کو ایک زین بھجوائی گئی جو زہر آلود تھی، اور مجبور کیا گیا کہ آپ اسے اپنی سواری کے جانور پر باندھ کر اس پر سواری کیجیے۔ جیسے ہی امام کے سامنے وہ زین آئی، امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ کس درخت کی چھال سے اور پتوں سے اور لکڑی سے اس زین کو بنایا گیا ہے۔ گویا امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب میں اس کے درخت کو جانتا ہوں تو کیسے ممکن ہے مجھے علم نہ ہو کہ اس کے اندر زہر بھی موجود ہے، اور یہ تحفہ مجھے کیوں بھجوایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام نے کہا چونکہ خدا نے میری شہادت اسی کے ذریعے مقدر کی ہے، لہٰذا میں اس پر سواری کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بابا نے اس زین پر سواری کی، امام کے جسم میں ورم پیدا ہو گیا اور 3 دن تک امام اس زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ آخری دن جب میرے بابا کا تھا، بستر مرگ پر تھے، آنکھوں کو کھولا، اپنے تمام اولاد کو، اپنی تمام ذریت کو جمع کیا، تمام اسرار امامت چھٹے امام کو سپرد کیے، میراث رسول ان کے حوالے کی، وصیت کی، غسل و کفن اور دفن کی۔ اس موقع پر چھٹے امام اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ اے بابا، جب سے آپ بیمار ہوئے ہیں آج بڑے تازہ اور خوش نظر آ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو اس موقع پر پانچویں امام نے فرمایا تھا کہ اے بیٹا، کیا تم دروازے کے پیچھے سے میرے بابا علی ابن الحسین کی صدا کو نہیں سن رہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں تعال یا محمد، اے میرے بیٹے محمد میری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور اب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ اس انداز سے پانچویں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر چلنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً کربلا کے راستوں کو کھولنے، اور جتنے وسائل اس وقت مہیا نہیں ہیں مومنین اور مومنات جن کے دل میں تڑپ ہے کہ وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا سکیں، پروردگار ان سب کو سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔